سورہ توبہ مدنی ہے مگر اس کی آخری آیتیں بعض علماء کے نزدیک مکی ہیں۔ اس صورت مبارکہ کے 10 نام ہیں، ان میں سے توبہ اور برات 2 نام مشہور ہیں۔ اس صورت کے اول میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس صورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بسم اللہ امان ہے، اور یہ صورت تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ حضرت برا سے روایت ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے آخری یہی صورت نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کے اول میں مشرکین عرب اور مسلمانوں کے درمیان جو عہد تھے ان کے متعلق بیان فرمایا گیا۔ مشرکین عرب اور مسلمانوں کے درمیان عہد تھا، ان میں سے چند کے سوا سب نے عہد شکنی کی، تو ان عہد شکنوں کا عہد ثابت کر دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ 4 مہینے وہ امن کے ساتھ جہاں چاہیں گزاریں، ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا۔ اسی عرصہ میں انہیں موقع ہے کہ خوب سوچ سمجھ لیں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے، اور اپنی احتیاطیں کر لیں اور جان لیں کہ اس مدت کے بعد اسلام منظور کرنا ہوگا یا قتل۔ یہ سورہ مبارکہ 9 ہجری میں فتح مکہ سے 1 سال بعد نازل ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا تھا، اور ان کے بعد حضرت علی کو مجمع حجاج میں یہ سورت سنانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت علی مرتضیٰ نے 10 ذی الحج کو جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر ندا کی، یا ایھا الناس، میں تمہاری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لے کر آیا۔ لوگوں نے کہا آپ کیا پیغام لائے ہیں؟ تو آپ نے 30 یا 40 آیتیں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا میں 4 حکم لایا۔ نمبر 1، اس سال کے بعد کوئی مشرک کعبہ معظمہ کے پاس نہ آئے۔ نمبر 2، کوئی شخص بغیر لباس ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف نہ کرے۔ نمبر 3، جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا۔ نمبر 4، جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد ہے وہ عہد اپنی مدت تک رہے گا، اور جس کی مدت معین نہیں ہے اس کی میعاد 4 ماہ پر قائم ہو جائے گی۔ مشرکین نے یہ سن کر کہا کہ اے علی، اپنے چچا کے فرزند یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دیجئے کہ ہم نے عہد پس پشت پھینک دیا، ہمارے ان کے درمیان کوئی عہد نہیں ہے سوائے نیزہ بازی اور تیغ زنی کے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اس سال کے حج کو حج اکبر فرمایا، اس لیے کہ اس زمانہ میں عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس حج کو حج اکبر اس لیے کہا گیا کہ اس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا تھا، اور یہ جمعہ کا واقعہ تھا، اس لیے مسلمان جو حج جمعہ کے دن ہو اس مناسبت سے اس حج کو حج اکبر کہتے ہیں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ سورہ توبہ کے رکوع 2 میں مسجدوں سے مسجد حرام کعبہ معظمہ مراد ہے۔ اس کو جمع کے صیغے سے اس لیے ذکر فرمایا کہ وہ تمام مسجدوں کا قبلہ اور امام ہے۔ اس کا آباد کرنے والا ایسا ہے جیسے تمام مسجدوں کا آباد کرنے والا۔ اور جمع کا صیغہ لانے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسجد حرام کا ہر حصہ مسجد کا حصہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجدوں سے جنس مراد ہو اور کعبہ معظمہ اس میں داخل ہو کیونکہ وہ اس جنس کا صدر ہے۔ شان نزول: کفار قریش کے روسا کی ایک جماعت جو بدر میں گرفتار ہوئی، اور ان میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ ان کو اصحاب کرام نے شرک پر آڑ دلائی، اور حضرت علی مرتضیٰ
تو خاص حضرت عباس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل آنے پر بہت سخت سست کہا، اور حضرت عباس کہنے لگے کہ تم ہماری برائیاں تو بیان کرتے ہو اور ہماری خوبیاں چھپاتے ہو۔ کہ ان سے کہا گیا کہ آپ کی کچھ خوبیاں بھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم تم سے افضل ہیں، ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو سراب کرتے ہیں، اسیروں کو رہا کرتے ہیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ مسجدوں کو آباد کرنا کافروں کو نہیں پہنچتا، کیونکہ مسجد آباد کی جاتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو جو خود اللہ کا منکر ہو، اس کے ساتھ کفر کرے، وہ کیا مسجد آباد کرے گا؟ اور آباد کرنے کے معنی میں بھی کئی قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ آباد کرنے سے مسجد کا بنانا، بلند کرنا، مرمت کرنا مراد ہے، کافر کو اس سے منع کیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مسجد آباد کرنے سے اس میں داخل ہونا، بیٹھنا مراد ہے۔ اور بت پرستی کا اقرار کر کے، یعنی یہ دونوں باتیں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ آدمی کافر بھی ہو اور خاص اسلامی اور توحید کی عبادت خانہ کو بھی آباد کرے؟ کیونکہ حالت کفر کے اعمال مقبول نہیں، نہ مہمانداری، نہ حاجیوں کی خدمت، نہ قیدیوں کا رہا کرنا، اس لیے کہ کافر کا کوئی فعل اللہ کے لیے تو ہوتا نہیں، لہٰذا اس کا عمل سب عکارت ہے، اور اگر وہ اسی کفر پر مر جائے تو جہنم میں ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ مسجدوں کے آباد کرنے کے مستحق تو مومنین ہیں۔ مسجدوں کے آباد کرنے میں یہ امور بھی داخل ہیں: جھاڑو دینا، صفائی کرنا، روشنی کرنا، مسجدوں کو دنیا کی باتوں سے اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا جن کے لیے وہ نہیں بنائی گئی۔ مسجدیں عبادت کرنے اور ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور علم کا درس بھی ذکر میں داخل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری رضائے الہی ہے، اور یہ اعلیٰ ترین بشارت ہے، کیونکہ مالک کی رحمت و رضا بندے کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے، اور یہی اس کی مراد ہونی چاہیے۔ جب مسلمانوں کو مشرکین سے ترک موالات کا حکم دیا گیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی اپنے باپ، بھائی وغیرہ قرابت داروں سے ترک تعلق کرے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ کفار سے موالات جائز نہیں، چاہے ان سے کوئی بھی رشتہ ہو۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکین ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ حکمت الہی ہے جلدی آنے والے عذاب میں مبتلا کرے یا دیر میں آنے والے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ دین کے محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کی مشقت برداشت کرنا مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مقابلے میں دنیاوی تعلقات کچھ قابل التفات نہیں، اور اللہ اور رسول کی محبت ایمان کی دلیل ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ سورہ توبہ کے رکوع نمبر 3، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمایا، جیسا کہ واقعہ بدر، قریظہ اور نذیر اور حدیبیہ اور خیبر اور فتح مکہ۔ حنین ایک وادی ہے طائف کے قریب مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر۔ یہاں فتح مکہ سے تھوڑے ہی روز بعد قبیلہ حوازن اور ثقیف سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کثیر 12,000 یا اس سے زائد تھی،
اور مشرکین 4000 تھے۔ جب دونوں لشکر مقابل ہوئے تو مسلمانوں میں سے کسی شخص نے اپنی کثرت پر نظر کر کے یہ کہا کہ اب ہم ہرگز مغلوب نہ ہوں گے۔ یہ کلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت گراں گزرا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل فرماتے تھے اور تعداد کی قلت اور کثرت پر نظر نہ رکھتے تھے۔ جنگ شروع ہوئی اور قتال شدید ہوا، مشرکین بھاگے اور مسلمان مال غنیمت لینے میں مصروف ہو گئے تو بھاگے ہوئے لشکر نے اس کو غنیمت سمجھا اور تیروں کی بارش شروع کر دی، اور تیر اندازی میں وہ بہت مہارت رکھتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ہنگامے میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ کے لشکر بھاگ پڑا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سوائے حضور کے چچا حضرت عباس اور آپ کے ابن ابو سفیان، آپ کے چچا کے بیٹے ابو سفیان بن حارث کے اور کوئی باقی نہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنی سواری کو کفار کی طرف آگے بڑھایا اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ وہ بلند آواز سے اپنے اصحاب کو پکاریں۔ ان کے پکارنے سے وہ لوگ لبیک لبیک کہتے ہوئے پلٹ آئے اور کفار سے جنگ شروع ہو گئی۔ جب لڑائی خوب گرم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں سنگریزے لے کر کفار کی طرف منہوں پر مارے اور فرمایا، رب محمد کی قسم بھاگ نکلے۔ سنگریزوں کا مارنا تھا کہ کفار بھاگ پڑے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی غنیمتیں مسلمانوں کو تقسیم فرما دی۔ ان آیتوں میں اس واقعے کا بیان ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔